الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في پاکستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز سامعین، میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اطلاع کے ذریعے سے آپ کے علم میں آیا ہوگا وہ کچھ یوں ہے کہ حالیہ عالمی اور علاقائی تبدیلیوں کے تناظر میں ملت اسلامیہ پاکستان کی خصوصی ذمہ داری اور ان سے عہدہ برا ہونے کے ضمن میں قرآن حکیم کی رہنمائی. اس عنوان کی مناسبت سے میں سب سے پہلے لفظ حالیہ کو معین کر دینا چاہتا ہوں. حالیہ تبدیلیوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حال یہ ایک بڑا آربیٹریری سا اور ہائپوتھیٹیکل سا کانسیپٹ ہے. حال کس کو کہیں؟ ایک لمحہ جو ماضی میں تھا اس وقت حال ہے اور اگلے لمحے وہ ماضی ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک لمحہ مستقبل تھا. تو اصل تقسیم تو مستقبل اور ماضی کی ہے. یہ دو سرفیسز ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. ایک لائن ان کو جدا کر رہی ہے اور لائن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، لینگتھ ہوتی ہے. نقطے کی کوئی ڈائمنشن نہیں، نہ لینگتھ ہے نہ بریڈتھ ہے، چاہے آپ اس کا تصور نہ کر سکیں. لیکن پوائنٹ ٹیکنیکلی وہی ہے جس کی نہ کوئی لینگتھ ہے نہ بریڈتھ ہے نہ ڈیپتھ ہے نہ ہائٹ ہے، کچھ نہیں. اسی طرح حال در حقیقت دو زمانوں کو جدا کرنے والی ایک شے ہے مومنٹریلی. لیکن یہ کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں قوموں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، عالمی اور علاقائی، تو کچھ نہ کچھ ذہن میں معین ہونا چاہیے کہ اس گفتگو کے اعتبار سے ہم حال کسے سمجھیں. میں تقریباً گزشتہ 10 سالوں کو اس حال میں شامل کر رہا ہوں. گزشتہ 10 سالوں کے دوران جو بہت بڑی عالمی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً نصف صدی سے یہ دنیا دو سپر پاورز اور ان کے زونز آف انفلوئنس کے مابین منقسم تھی. ایک بیلنس آف پاور ان کے درمیان تھا. چھوٹی قوموں کے لیے، چھوٹے ملکوں کے لیے
کچھ چوائس رہتا تھا، اگر ایک طرف سے دباؤ بڑھے تو کچھ دوسری طرف رجحان کر لیں، اور ان سپر پاورز کو بھی یہ اندیشہ رہتا تھا کہ ہم کسی پر کوئی زیادہ زیادتی کریں گے تو وہ ہمارے مخالف کیمپ کی طرف رجحان کر لے گا۔ لیکن یہ کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، یو ایس ایس آر نسیم منسیہ ہو گئی، اتنی بڑی طاقت۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلا کی تسخیر کے مقابلے میں یو ایس ایس آر امریکہ سے، یو ایس ایس سے بہت آگے تھا۔ خوف تھا، امریکہ کی پالیسی ایک طویل عرصے تک اس خوف کے تحت بنتی رہی ہے کہ یہ جو اس کے ہم پر ایج لے گیا ہے یو ایس ایس آر، آگے نکل گیا ہے خلا کی تسخیر میں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا پوٹینشیل ڈینجر ہے۔ ساری سوچ بچار غور و فکر۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے انقلاب کے بعد، یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 80s کی، میری آمد و رفت چونکہ امریکہ میں رہی ہے، کئی سال تک سب سے بڑی بحث جو وہاں چلتی رہی اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس RDF، ساری بحث اس پر تھی کہ اب اس وقت ایران میں جو تبدیلی آئی ہے تو رشیا تو ایران کے سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ 30 divisions of Russian army were posted along the northern border of Iran۔ اس کے لیے تو گھنٹوں کی بات ہے اندر جانا۔ ہم اگر کریں گے بھی، موبلائز کریں گے، ہم اپنی قوتوں کو لے کے جائیں گے، کیا کریں گے، کیسے پہنچیں گے، کتنے دن چاہیے، وہ تو سویپ کر جائے۔ گرم پانیوں تک پہنچنے کا ظاہر بات ہے کہ ایران اگر رشیا کا اس طرح کا میسو کو اٹیک ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ایران کے لیے مشکل تھا اسے اسٹال کرنا۔ وہی زمانہ تھا جب کہ بڑی کوشش کر رہے تھے یو ایس اے والے کہ ہمیں کسی طرح سعودی عرب والے کوئی بیس دے دیں، یہ یو اے ای والے دے دیں، کہیں دے دیں، ہمیں کہیں پاؤں جمانے کی جگہ تو دیں، ہم وہاں پہ اڈا تو بنا لیں، ہم وہاں پر اپنی فورسز رکھیں تاکہ شارٹ نوٹس پر جانا ہمارا وہاں ممکن ہو۔ اس وقت تک سعودی عرب بھی ڈٹا ہوا تھا، اڑا ہوا تھا، نتھنگ ڈوئنگ، نو بیسس۔ یہ بیچاری چھوٹی چھوٹی عمارتیں یہ بھی ڈٹی ہوئی تھی، اس لیے کہ ڈٹنے کا موقع تھا، یو ایس ایس آر تھا۔ ایک طاقت جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس پس منظر میں دیکھیے کہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اب سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت کم سے کم وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک ملک کو حاصل ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور ویسے بھی یو ایس ایس آر کا اس طریقے سے دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی کے اعتبار سے کہ یہ بڑی یونیک سینچری ہے 20th century آف کرسچین ایرا۔ اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپائر وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی، فرام دی میپ آف دی ورلڈ ایٹ لیسٹ۔ کہاں ہوتی تھی وہ آج تو اچھوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کیا نقشہ تھا؟ پورا شمالی افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، اور کتنا بڑا چنک تھا ایسٹ یورپ کا، وہ سب کا سب دی گریٹ آٹومان امپائر۔ تاریخ انسانی میں اس کی مثال ایک ہی ملتی ہے، وہ رومن امپائر تھی جو اسی طریقے سے انہی 3 علاقوں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ایسے گئی نسیم منسیہ، کالم یغنو فیہا، جیسے کہ وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے یو ایس ایس آر اب اس کا وجود نہیں۔ یہ تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ثانیاً گلف وار کہ جس نے مڈل ایسٹ کی سیاست کو ایک دم بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ہم تو چونکہ اپنے اپنے حالات میں مگن رہتے ہیں، اپنے اپنے مسائل میں ہر انسان مشغول ہے، صبح سے شام تک کا روٹین ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ عرب ممالک ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اسرائیل کے ساتھ۔
ایک کمرے میں موجود ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر اسرائیل کا نمائندہ اس دروازے سے داخل ہوگا، عرب ممالک کے نمائندے ادھر سے نکل جائیں گے۔ کوئی اگر بات تھی تو وہ انڈائریکٹ، کسی کے تھرو، کسی کے ذریعے سے، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے، براہ راست نہیں۔ گلف وار میں چند دن کی جنگ تھی۔ جنگ کیا تھی؟ وہ تو در حقیقت سلاٹر تھا، بھرکس نکال دینا تھا۔ جنگ کی تو نوبت آئی نہیں، دوبدے جنگ کا موقع ہی نہیں آیا۔ وہ ساری جو بھی خوب مشہور کر دی گئی تھی کہ عراق کی فورسز اور ان کے اندر جو ہے جنگ کی صلاحیت، ایران عراق وار کے تجربے کار وہاں کے فوجی، لیکن دوبدو نوبت آئے تب کی بات ہے۔ ان کی سپلائی لائنز پہلے ختم کر دی گئی، بھرکس پہلے نکل گیا۔ اب اس کے بعد تو جب بھی آگے بڑھی ہیں الائیڈ فورسز، وہ نکل کے آ گئے اپنے مورچوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ جن کے پاس پانی نہ ہو، جن کے پاس راشن نہ ہو، کیا لڑیں گے؟ بہرحال یہ دو ایونٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک تو گلوبل لیول پر بہت بڑی تبدیلی پیدا کی۔ ایک یہ کہ مڈل ایسٹ کی سیاست میں اور اس کے نقشے میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور نوٹ کیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے حضرات نے نوٹ کیا ہو، گلف وار کے بعد اب پیس پروسیس شروع ہوا۔ اس قدر ہیوملیٹنگ تھا عربوں کے لیے کہ they were summoned to Madrid۔ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس، کوئی بین الاقوامی نیگوسیشن اس سے پہلے میڈرڈ میں ہوئی ہیں، اور میڈرڈ کے لیے ایک سال پہلے سے اسپین کے بارے میں یہ جو اخبارات ہیں، ٹائم اور یہ نیوز ویک وغیرہ، ان کے آپ کے کور سٹوریز بھی یاد ہوگی نیوز ویک کی، مجھے تو یاد ہے 1992 is the year of Spain۔ ورلڈ اولمپکس وہاں رکھے گئے۔ میں اس سے چونکہ 2 سال پہلے اسپین گیا تھا۔ IMA ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، وہ اپنا اینول کنونشن 1 سال تو رکھتے ہیں امریکہ ہی میں کسی جگہ، اور 1 سال باہر لے جاتے ہیں۔ تو ہسپانیہ میں تھا، وہاں مجھے انہوں نے بلایا تھا مہمان مقرر کی حیثیت سے، میں گیا تھا۔ اس وقت میں دیکھ آیا تھا، دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا پورے اسپین کو۔ یہ 1992 کیوں؟ 1492 was the year of the fall of Granada۔ پورے 500 برس ہو گئے تھے کہ پیننسولا سے، آئیبیرین پیننسولا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اس کی 500 سالہ برسی بنائی گئی ہے، اس کا جشن منایا گیا، اور عربوں کو بلایا گیا، کم ٹو یور گریٹر گریو یارڈ، کم ہیئر اینڈ سٹ ود دی اسرائیلیز آن ون ٹیبل۔ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے سوا۔ یہ تبدیلیاں اور ان حوالوں سے بعد میں وہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں واشنگٹن میں، وہاں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو وہ اوسلو ٹائپ، وہ ٹریک 2 ٹریک 3 ڈپلومیسی جو بھی کہلاتی ہے آج کل، اس سے جو بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اور اب وہ پروسیس کہاں ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، اس سے بھی مجھے بحث نہیں۔ لیکن یہ لینڈ مارکس ہیں ان تبدیلیوں کے، جن کو میں حالیہ تبدیلی کہہ رہا ہوں، کہ گلوبل لیول پر یہ تبدیلی، اور پھر یہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اور وہاں کی سچویشن میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ حسین بھی بغل گیر ہوئے ہیں، باقی یہ کہ شاہ حسن تو پہلے سے ہی بغل گیر تھے، باقی بھی اگر بغل گیر ہونے کی نوبت نہ آئے تو، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی حیثیت تو وہی ہے۔ یہ میں اس لیے چند میں نے آپ کے سامنے حالات رکھے کہ جس سے اندازہ ہو کہ حالیہ بین الاقوامی تبدیلیاں کیا ہیں۔ علاقائی تبدیلیوں کے اعتبار سے جن کو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، اس کے مشرق میں بھارت ہے، اس سے آگے بنگلہ دیش ہے، ذرا نارتھ ایسٹ میں چائنا ہے، ہمارے نارتھ میں خود نارتھ ویسٹ میں رشین سٹیٹس ہیں، پھر افغانستان ہے اور پھر ایران ہے، اور ان میں سے 3 ممالک کو میں خصوصی اہمیت دیتا ہوں۔ اور ایک صاحب سے حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں، انہوں نے PIA سے تعبیر کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت عمدہ انداز ہے یہ۔
پاکستان، ایران، افغانستان، PIA، یہ تین ممالک علاقائی اعتبار سے ہمارے لیے جو ہماری اس وقت کی تبدیلیاں ہیں اور ہمارے جس کے لیے کہ ہمیں ذہناً تیار ہونا چاہیے، جس کے لیے سوچ بچار ہونی چاہیے۔ اگرچہ ایران میں جو تبدیلی آئی تھی وہ خاصی پرانی ہو چکی، 79 کا ریولوشن ہے، اب اسے 17-18 برس ہو رہے ہیں۔ ایران میں بھی اگرچہ وہ بہت لمبا پروسیس تھا، لیکن یہ کہ تاحال وہ ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ اب شاید کچھ امید ہو رہی ہے کہ ایک طرف سیٹل ہو جائے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کوئی بنیادی فرق نہیں آ رہا ہے سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نام رکھنے والی ایک جماعت کو یہاں ایک میسو مینڈیٹ ملا ہے بہت عرصے کے بعد۔ یہ کچھ یہاں کی تبدیلیاں ہیں۔ ایک تبدیلی جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ اب وہ جو عالمی سطح پر جو تبدیلی ہو رہی ہے اور خاص طور پر کہ جو مڈل ایسٹ کا نقشہ جو بدل رہا ہے، اس کا جو تعلق ہے ان دو آیات کے دو جوڑوں کے ساتھ جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ دو آیت، ایک آیت ریپیٹ ہو کر کہ یہاں بھی آ گئی وہاں بھی آ گئی، لیکن دو آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہوں، دو آیتوں کا جوڑا، بہت کم مثالیں۔ یہاں دیکھیے سورہ صف میں، سورہ توبہ میں ایک آیت تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو کی تو، شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ البتہ اس سے پہلے کی آیت جو ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہے۔ سورہ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لام اور ان کا فرق ہے، اس سے سوا کچھ نہیں۔ سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ توبہ میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ مفہوم بالکل وہی، مدلول بالکل وہی، مراد بالکل وہی، لفظی فرق ہے۔ یریدون لیطفئوا، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بجھا دیں، نور اللہ ہے، اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنی منہوں سے، یعنی اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بے افواہہم، وہی معنی اس کے ہیں، یہ قصد کر رہے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ تکمیل کرے اپنے نور کی، اتمام فرمائے اپنے نور کا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ ہے دونوں مقامات پر پہلی آیت۔ دوسری آیت کا ترجمہ مجھے توقع ہے کہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں پہلے سے مستحضر ہوگا۔ یہ آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے کافی عام ہیں، چرچا ہوتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے یعنی اللہ۔ پچھلی آیت میں ہے واللہ متم نورہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، هو الذی، اب یہاں ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، دو چیزیں دے کر، الہدی، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، القرآن، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ لیکن صرف الہدی دے کر نہیں بھیجا، بہت قابل توجہ ہے یہ مقام، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین، ذات حق تبارک و تعالی کا دین، عادلانہ نظام، یہ بھی دے کر بھیجا ہے۔ ایک تھوڑا سا تفسیری اشکال یہاں پیش آتا ہے کہ کیا الہدی قرآن اور دین حق یہ دو جدا چیزیں ہیں؟
اس لیے کہ اصول یہ ہے وہ عربی نحو کا کہ حرف عطف آتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ضروری ہے. میں اور وہ، تو میں اور وہ میں مغایرت ہوگی تبھی تو یہ واو جوڑے گا نا. لاہور اور کراچی میں مغایرت ہوگی، یہ دو علیحدہ اپنا وجود رکھتے ہوں گے تبھی تو اور کے ذریعے سے ان کے درمیان یہ جوڑ ملانا جو ہے صحیح ہوگا. تو ایک اشکال سا آتا ہے کہ دین تو قرآن ہی تو ہے. نہیں، قرآن الہدا ہے، گائیڈنس ہے، دین نہیں ہے. دین بنتا ہے الہدا کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوگا. قرآن سے نظام آپ کو نہیں ملے گا، رہنمائی مل جائے گی، فنڈامنٹل اصول مل جائیں گے، نماز کا حکم مل جائے گا. لوگوں گنتی کی ہوئی ہے، شاید 700 مرتبہ بھی کہتے ہیں کہ ہے حکم، لیکن قرآن کا نظام قرآن سے نہیں، نماز کا نظام قرآن سے نہیں بنتا. سجدے کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی کہیں ذکر ہے، قیام کا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا بھی ذکر ہے، تسبیح کا بھی ذکر ہے، تکبیر کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کو کیسے جوڑا جائے گا کہ ایک رکعت بن جائے، یہ قرآن میں کہیں نہیں. کون سے اوقات ہوں گے تعین کے ساتھ، کون سی نماز کا وقت کہاں شروع ہوگا کہاں ختم ہو جائے، کہیں قرآن میں نہیں. فجر میں 2 رکعتیں کیوں ہیں فرض اور مغرب میں 3 کیوں ہے، کوئی دلیل نہیں. توقیفی امور ہیں، حضور کے بتانے پر، حضور کے عمل پر موقوف ہے. تو نظام صلاۃ نہیں بنتا بغیر سنت کے، تو نظام زندگی کیسے وجود میں آ جائے گا؟ الہدا و دین الحق، یہ ایک تشخص علیحدہ بنتا ہے دین حق کا، جس کے لیے اساس قرآن ہے، جس کے لیے بنیادی رہنمائی قرآن ہے، جس کے لیے حکمت اور فلسفہ قرآن ہے، لیکن اس کا تفصیلی ڈھانچہ قرآن کے ساتھ سنت رسول کو شامل کر کے بنتا ہے. اچھا کس لیے بھیجا؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب ان دونوں آیتوں پر ذرا فوکس کیجئے اپنی توجہ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں. کون ہے وہ؟ فاعل کون ہے اس میں؟ ضمیر فاعلی جو مضمر ہے اس میں یریدون میں کس کی طرف جائے گی؟ اس کا بہت آسان حل ہے کہ دونوں جگہوں پر ان سے پہلے یہود کا ذکر ہے. یہود چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کے پھونکوں سے، اور اس میں ان پر ایک طنز بھی ہے کہ چاہتے تھے قریش مکہ بھی کہ بجھا دیں اللہ کے اس نور کو اور ختم کر دیں اس دین کو، لیکن وہ مرد میدان تھے، آتے تھے، لڑتے تھے، جانے دیتے تھے، جانے لیتے تھے تو دیتے بھی تھے. یہود کا سارا معاملہ پس پردہ رہ کر سازشوں کے ساتھ، من ورائے جدر کا لفظ آیا ہے ایک جگہ قرآن میں، فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے دیہات میں لڑائی ہوا کرتی ہے کسی زمانے میں، اب بھی ہوتی ہوگی، ہمارا تعلق نہیں رہا. تو مرد گلیوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے عورتیں پتھر پھینک رہی ہوتی ہیں. تو یہودیوں کے معاملے میں یہی قرآن مجید میں صریح الفاظ ہیں، فی قرن محصنۃ او من ورائے جدر. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ سازش کے ذریعے سے، بائی پروکسی، یہ میدان میں آگے کبھی جنگ نہیں کریں گے. یہ کردار ہے یہود کا جو اس وقت کا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے فرائض رسالت ادا فرما رہے تھے. اسی سے مولانا ظفر علی خان نے یہ تصور لے کر اپنے شعر میں ڈھال دیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اچھا یوں نوٹ کیجئے اب کہ حضور کے زمانے میں براہ راست اگر کوئی ہوئی ہے کنفرنٹیشن تو 3 قوتوں سے ہوئی، مشرکین عرب، یہود اور نصارہ. لیکن ان تینوں کا آپ فرق دیکھیں گے. مشرکین نے کھلم کھلا جنگ کی، سامنے سے وار کیا، لیکن یہود نے پس پردہ رہ کر سازشوں سے، پیچھے سے تارے ہلا کر قریش کو بھی چڑھا کر لا رہے ہیں اور دوسری قوتوں کو بھی آمادہ کر رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں تم باہر سے آؤ ہم اندر سے کریں گے. یہ سارا کام
تیسری طاقت کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا. اس تاریخی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں، لیکن نصارہ کا طرز عمل حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ دیکھیے، ایک عیسائی بادشاہ ہیں نجاشی، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ایمان بھی لے آئے. ایک عیسائی بادشاہ کے پاس حضور کا نامہ مبارک پہنچا، مقوقس والی مصر، تکریم کی، اکرام کیا، اعزاز کیا آپ کے ایلچی کا، ہدیے بھیجے. ایمان تو نہیں لایا، لیکن یہ کہ کوئی اور اہانت آمیز معاملہ نہیں کیا. ہرقل کے پاس نامہ مبارک پہنچا، ہیرقلیس، اس نے تاڑ لیا، عالم آدمی تھا کہ یہ وہی نبی آخری زمان ہے جن کی پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں ہیں. لیکن کوشش یہ کی کہ جیسے تقریباً 300 برس قبل ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کی تھی تو پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا نظام انٹیکٹ رہا. اگر بادشاہ عیسائی ہو جاتا، پوری قوم عیسائی نہ ہوتی، تو بادشاہ کا تختہ الٹ جاتا. اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح وہی ہسٹری مائٹ ریپیٹ اٹ سیلف. نامہ مبارک پھر بلایا. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، معلوم ہوا کہ وہ آئے ہوئے ہیں غزہ کے علاقے میں، وہاں وہ قافلہ لے کے آئے ہوئے ہیں. بلایا، پھر حضور کے بارے میں سوالات کیے، بڑے سجسٹیو کوسچنز تھے. وہ آپ کا پس منظر کیا ہے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کیسے پہچانے جاتے تھے، یہ جنہوں نے خط ہمیں بھیجا ہے یہ کسی اونچے خاندان سے ہیں یا کسی گھٹیا خاندان سے ہیں. سوال کر کر کے ایک اور ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، کیونکہ ابھی تک خود کافر تھے، مشرک تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے اور ساتھی بھی تو تھے، اور یہ میں گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھی کہیں کہ دیکھو سردار ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. یہ بنیادی کردار ان میں موجود تھا، وہی بنیادی کردار جس کی وجہ سے انہوں نے حضور کی مخالفت کی تو ڈنکے کی چوٹ کی ہے، سامنے سے آ کر جو وار کیا سامنے سے کیا، للکار کر کیا اور جانیں دی ہیں. اور ابو جہل کی گردن جب کٹنے لگی تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ نیزے پر جب چڑھاؤ اس کو تو معلوم ہو اونچی گردن ہے، کسی سردار کی گردن ہے. ان کا ایک خاص کردار تھا. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکا. اب وہ مجھ سے سوال کیے چلا جا رہا ہے، جس سے حق واضح ہوتا جا رہا ہے. سارے جو بطریق تھے اور جو بھی اس کے مذہبی جو لوگ تھے اور ان کے عمائد سلطنت تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ اس کے تو نیت کچھ اور ہے. اس کے نتنوں میں سے ان کے سانسوں کی، غصے بھری سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں کہ معلوم ہوتا ہے تو گیا، یہ تو شاید اسلام قبول کر لے گا. اور اس ریئیکشن کو دیکھ کر وہ بھی محروم رہ گیا. وہ حکومت کی بیڑیاں پاؤں میں پڑی رہ گئیں اور وہ اسلام نہیں لائے، لیکن کنفرنٹیشن نہیں کی. یہ فرق عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اس وقت کا نوٹ کیجئے. یہودیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوئی. 3 قبیلے، جن میں سے 2 تو ویسے نکالے گئے اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے تمام جتنے بھی قابل جنگ نوجوان تھے جو جنگ میں صلاحیت رکھنے والے، ان کو قتل کیا گیا. پھر خیبر فتح ہوا ہے، کتنی بڑی زک پہنچی ہے. تو اگریوڈ پارٹی سب سے بڑی جو ہے ان یہود اور نصارہ کے معاملے میں وہ یہودی تھے. اب یہودیوں کی ساری کوشش تھی، تمام کوشش، اور بعد میں انہوں نے وہ پوری کی بھی. ایک طریقے سے مجھے یاد ہے، ایک شاید کوئی ڈرامہ کہیں پڑھا تھا، وہ ہیلن آف ٹرائے، دی ٹروجن ہارس، اس میں کہیں مکالمے میں آتا ہے کہ ایک بڑا جو ہے یونانی سردار جب مارا گیا تو دوسرے سردار نے یہ کہا، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. یونانی بہادری تو ختم ہو گئی، آج ہمارا یہ سردار مارا گیا، بہادری کا سب سے بڑا سمبل، تو ہماری بہادری تو گئی، لیکن ہماری چالاکی اور ٹریچری جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد وہ ہارس بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے ٹرائے فتح کیا گیا. وہ ٹریچری تھی جو عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، جس نے کہ پھر عالم اسلام کے اندر وہ آپس کا اختلاف، الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا.
وہ سیلاب جو چل رہا تھا فتوحات کا، انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں اس کو روک لیا اور وہیں کا وہیں رک گیا وہ۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ تھوڑی سی ایکسپینشن مزید ہوئی ہے، بس وہ تو موشن ٹوٹ گئی، جیسے ٹرک چڑھ رہا ہو کسی چڑھائی کے اوپر تو بس رکنا نہیں چاہیے اس کو، اگر ایک دفعہ موشن ٹوٹ گئی تو پھر اس کے لیے دوبارہ سٹارٹ ہو کر چڑھائی کے اوپر چڑھنا آسان کام نہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پرٹیکولرلی یہودی مراد ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا اتمام فرما دیا، جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا، حضور کے مقصد بعثت مکمل ہو گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ کی تکمیل ہو گئی۔ لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور پیترا بدل کر اسلام پر وار کیا، اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے۔ پریزنٹ کرسچینٹی از پالزم ناٹ کرسچینٹی، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی ہے۔ نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا ہے، اور پھر چند نمبروں کے بعد پھر سینٹ پال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ نہیں تھی۔ جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، بے شمار ہیں، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی، یہ کوئی علیحدہ دین کی کوئی اس کی شکل تھی ہی نہیں۔ یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے۔ بہرحال جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے گی۔ یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم ہوا ہے، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم، وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹیسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا زوردار تھا، آج بھی خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ 4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی رہی ہے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے، اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھاتی۔ بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے۔ آج پھر تاریخ استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ اشہر حرم تھے۔ اس میں قریش چونکہ وہاں کے پروہت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے، اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے، کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے، کسی ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت۔ اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے اشہر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا۔ بہرحال پورا عرب مان لیتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآنی یہ ہے
کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع کرنے پر۔ اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے۔ حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا دو جگہ تو یہ آیت جوں کی توں آئی۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ بس مین جو ہے بلک آف دی آیا از ایگزیکٹلی دی سیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ تین جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ ہے۔ 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دست مبارک سے، جزیرہ نما عرب میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسی طرح نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، کم سے کم یہ کہ جزیرہ نما عرب کے تک ہو گیا۔ اتمام نور بھی ہو گیا، کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے، اندھیارے ختم ہو گئے، نور کا اتمام ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا۔ لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ دس از دی جسٹ دی بگننگ۔ آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک کل روئے ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو، اور جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے، اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے۔ تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان دو اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور تمام روئے ارضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین، تب جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام۔ دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ ویاب اللہ الا یتم نورہ، اتم یتم اتماما، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے، بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا۔ میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں، یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا، جو بہت قریب آ گیا۔ اقبال ہی کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے، ظلم ہے، وہ عیسائی اقوام کے ذریعے سے ہو رہا ہے،
پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقتیں تھیں. کروسیڈز عیسائیوں نے کیے ہیں. لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم. کب؟ کس کے ہاتھوں؟ عیسائیوں کے ہاتھوں. وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا کہاں؟ دور دراز برطانیہ کا جزیرہ، اور وہاں سے چلا آ رہا ہے رچرڈ دی لائن ہارٹڈ. اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے. یہ سب تو عیسائیوں نے کیا. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی، اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے نجران سے، حضور کے پاس مقیم رہا ہے، بحث و تمہیس ہوئی ہے. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال نہیں تھا. مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کترا کر نکل گئے، اپنی شکست مان لی. گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا. اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجئے. یروشلم کیسے فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے، فصیلیں اونچی اونچی، اندر سے پوری طرح خود مکتفی، راشن کے انبار موجود ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھاٹک بند ہیں، قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے، تیروں کی بوچھاڑ آتی ہے، مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہو رہا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ کمانڈر ہے. پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے. ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر، جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا. مسلمان گئے، فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے. مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے، لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم میں وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے، تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس، ان کے انداز انہوں نے کچھ تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے. جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی، اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا، تو لہذا سہولتیں بھی تھیں. وہ درویشی نظر نہیں آ رہی تھی. ہو جائے گا فتح، یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، حضور کے قول کے مطابق ان کو فوراً کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر ہے، درویش بادشاہ. ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے، وار فرنٹ سے، محاذ سے، آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے. ایک اونٹ، ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتے. ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے. اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے چل رہے ہیں. اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی. اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ وقت تو آگے چل رہا تھا، تم اوپر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں فرمایا دور دورک، نہیں باری تمہاری ہے. کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. چلے آ رہے ہیں خلیفہ وقت. وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے. اب آ کے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہاں آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے. فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی ہے. اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں. ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں. دروازے کھول دیے گئے. اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم،
دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلمز. اور تھی ایک شرائط تھی، شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے. اور یہ سبب ہوا ہے ایبروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈکلیریشن وہ کیسے آتا اگر خلیفہ کی کمر نہ توڑ دی گئی ہوتی. بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں. بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز. اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تم دیکھو گے، لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی شدت میں شدید ترین تو ہے دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو. 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، موقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا آنا اور بات کی افہام و تفہیم کی کوشش، اور گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے ایمان نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کر دروازے کھول دینا. 5 ایونٹس، کس قدر قرب تھا. لیکن اس کے بعد شکل کیا بنی ہے، بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام طور پر نہیں ہے. مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی، آپس میں بیر تھا، سانپ اور نیولے کا بیر. عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد کوئی ہو سکتی ہے؟ جیوز ور دی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، ذلیل سمجھا جاتا تھا. انہیں شہروں میں نہیں، علیحدہ رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم. یہ حال تھا ان کا. انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کے یہودیوں نے مدد کی، مددگار ہو گئے فاتح قوت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں کی. وہ ان کے عروج کا زمانہ. بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین. گولڈن پیریڈ ڈائسپورا ہے سن 70 عیسوی کے بعد، جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا. 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا ہوا ہے. 70 AD، اور اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت کہ ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو. یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے اب بیٹھ کر، اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگائی. نمبر 1 مذہبی نقب لگائی. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیے. 2 ٹکڑے کر دیے. اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا. کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ نہیں تھی. نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی اس کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا. سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم دنیا میں ہیں کتنے،
آج بھی 13-14 ملینز، دیٹس آل. غالباً کراچی کی تعداد، کراچی کی آبادی یہاں پہنچ رہی ہوگی اب تو. وہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو 1,30,00,000 1,40,00,000 یہ ہے ان کی کل آبادی اس وقت، فرام 13 to 14 ملین. تو مذہب اگر کوئی شے، یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو استفا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے انہوں نے، وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی جو بھی مصلحتیں تھیں، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں، سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہیں، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق. بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا. اور نمبر دو یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں. اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو اپنے ہتھ کنڈے جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے تمام دول یورپ کو. سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے. لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی، پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ منوا کر جکڑے گئے. یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال. 1905 سے 1908 تک 3 برس صرف رہے ہیں وہاں. ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا جو انہیں نظر آ گیا 33 سال میں. فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق. میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا. آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سیو ہو جائیں گے. یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کوئی محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے. باقی چیزوں کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ یہی ہے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سیکنڈ فیز تھا. تھرڈ فیز کیا ہوا ہے جو اپنے تکمیل کو اب پہنچ چکا ہے. پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے. سو مچ سو پوپ صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے کا. بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود. اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی تھی. 12-13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے، اور وہ تھی کنگ آف کنگز. میں اس دنوں کراچی آیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علمی میں بھی کہ میں بائبل، خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت دلچسپی تھی. اس کے جو مواعظ ہیں، خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ، اس سے مجھے بڑا ایک قلبی لگاؤ تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں کوئی پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوتی، کنگ آف کنگز، اس میں بالکل ٹھیک تاریخ تھی. اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ پھر وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی. پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ اسے یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ. یہاں تک کہ پائلاٹس پونٹس جو ہے، جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. نہیں، ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ مذہبی آٹونومی ان کو دی ہوئی تھی رومنز نے. ٹھیک ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے. آخری وقت میں بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈیمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈیمڈ کو، جس کو کہ موت کی سزا دی گئی ہو. ایک برابا ڈاکو ہے، بarabbas، اور دوسرا یہ جیسس ہے. تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ جب برابا کو چھوڑو، اس کو سولی دو. یہ سارے سینز میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے ہسٹری کے اندر. لیکن پوپ صاحب نے ڈیکری دی ہے، Jews are not responsible for the crucifixion. یہی وجہ ہے کہ ریبین جب واپس آیا تھا
جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوسیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روم سے ملاقات کی ہے، حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جگ تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹوڈی میں دے رہے ہیں، اور یہ سارا پیچ اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے۔ اس معنی میں نے یہ بات کئی سال ہوئے کہی تھی، اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن نظر گیا ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں، جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت تو اسی سورہ مائدہ کی آیت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ وہاں تو ڈائگنلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن اور ایک مسلمانوں سے قریب ترین مودتاً۔ لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے، اور در حقیقت ایک کیا ہیں؟ اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں۔ they are using it against the Muslims and Islam۔ اصل جو مقابلہ ہے، اصل جو مارکہ ہے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیا مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی جوز، یہود، یہ ہے مارکہ آخری جو ہونا ہے، اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ جائے۔ اب در حقیقت یہ اعلی کار ہیں، پوری کرسچن ورلڈ یہ ان کے اعلی کار ہیں، پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے غالباً $30,000 ٹریلین کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکرز کی، ٹریلین، اور وہ بھی thousands of trillions۔ اور میں یہ ندائے خلافت میں تو یہ مضامین شائع بھی کر چکا ہوں، وائٹ کرسچن ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤدرن اسٹیٹس آف یو ایس اے اور ویسٹرن اسٹیٹس میں عیسائی، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہیں، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 بلیک امریکنز، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود چاہے وہ عیسائی ہوں، اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی، اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے، and we are going to wage a new civil war against them۔ there's the cry of civil war۔ لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی، یہودی اس پوزیشن میں ہیں کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا، اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر، اور ٹکڑے بکھر جائیں گے اس کے۔ USSR ایسٹروناٹس جس کے گئے سب سے پہلے، اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی۔ پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں، مجھے یاد نہیں، ٹائم یا نیوز ویک میں کمر پر ایک بوڑھی عورت، بہت بوڑھی رشین عورت، اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے، اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی دے۔ یہ سپر پاور آف دی ورلڈ۔ لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے، کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوئی شکل کر سکتا۔ ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا، وہ سامنے آ چکا ہے، دنگے ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے، ذرا سا اگر یہ لمبا کھنچ جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اب صورت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج وہ زائنسٹ، جوش، وہ مائنورٹی یریدون جو فائل تھے اس وقت بھی یریدون کے، اور آج بھی فائل ہیں اس یریدون کے، وہ بھی اپنی اس وقت بھی اپنی طاقت کے بل پر نہیں تھے، دوسروں کو چڑھا رہے کہ لا رہے تھے، آج بھی وہ
امریکہ کہہ لیجئے، یونائٹڈ نیشنز کہہ لیجئے، ویسٹ کہہ لیجئے، یا پوری کرسچن ورلڈ کہہ لیجئے، اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن یہ کہ بالفعل یہ ناکام ہوں گی. آئیں گے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. آخر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد بھی تو آ گیا تھا. کچھ اپنی غلطیوں سے آ جاتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آزمانا چاہتے ہیں. غزوہ احد میں اپنی غلطی سے آ گیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تمہیں سزا مل گئی. اور غزوہ احزاب کے اندر ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمانوں کی غلطی نہیں تھی، آزمائش تھی. زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اہل ایمان کو جو ہے پوری طرح ہلا کر اور ان کے ایمان کی اور یقین کی جو ہے پختگی کا امتحان لے لیا گیا. تو اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے. اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں نوٹ کر لیجئے، ہولو کاسٹ کے درجے کا قتل عام مسلمانوں کا ہونا ہے. اس لیے کہ کوئی یہ دور کی بات نہیں ہے. اب انہوں نے طے کر رکھا تھا اسرائیل کی ریاست کے قائم، ان کے لٹریچر میں ہے صاف، 50 برس بعد لازماً تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. 48 میں 50 ایڈ کر لیجئے، 98 اگلا سال ہے، تعمیر ہوگی. اس کے قریب کی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی شخص کبھی جا کر وہاں اس ٹنل میں کہیں گے یہ کہ صاحب کوئی جنونی گیا تھا، اس نے جا کر کوئی بم وہاں پر پلانٹ کر دیا. اب کیا کریں، ہیں جنونی ہر جگہ ہی ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، فینیٹکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم میں بھی ہیں. آخر اسحاق رہبین کو بھی تو مارا ہے، ایک یہودی نے مارا ہے. اگر ایک یہودی گھس گیا تھا مسجد الخلیل میں اور اس نے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، تو بھئی دیکھو ہمارے اندر اسی کے ایک نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو بھی تو مار دیا نا. تو یہ ہے کہ اب چلو وہ گر گئی مسجد اور وہ گر گیا وہ قبۃ الصخرہ، تو اب باہر آ گئی، تو تم بھی مانتے ہو. یعنی رام مندر اور ایودھیا کی مسجد میں تو جھگڑا ہو سکتا تھا کہ ہسٹوریکلی یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں کہ یہاں پہ رام مندر تھا، لیکن وہاں تو ہم کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے کہ یہ تو تھرڈ ٹیمپل کی سائٹ ہے، اس میں کیا شک ہے. گرایا تو ہم نے نہیں تھا، گرایا تو ٹائٹس نے تھا، گرایا نبوکدنضر نے تھا پہلے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہوا. پھر گرایا رومنز نے گرایا، ٹائٹس نے گرایا سن 70 عیسوی میں، ہم نے تو نہیں گرایا. لیکن اس کے بعد بہرحال وہاں پر عمارتیں بنی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر پھر اسی عین سائٹ پر اسی بنیاد پر اگر دوبارہ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے تو موجودہ عمارتوں کو گرانا پڑے گا. They have to do it. جیسے کہا جا رہا ہے بھارت میں، بھئی اب گرا ہی دیا گیا ہے، جب مسجد ایودھیا کی گر ہی گئی ہے تو اب رام مندر ہی بن جانے دو. یہاں کہاں ہے مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کا مرکز ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا صورتحال کا جو معاملہ ہے، میں نے گلوبل نیو ورلڈ آرڈر از نیو ورلڈ آرڈر. 2/3 آف دی گلوب از انڈر اٹس تھمب. ابھی 1/3 رہ گیا ہے. کچھ ایران ابھی نہیں مان رہا ہے، کچھ افغانستان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کچھ پاکستان کی حکومت تو جو بھی ہوگی ہم جو چاہیں گے کروا لیں گے اس سے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں کے عوام کے اندر کچھ ہے، کچھ خاکستر ہے. اس خاکستر میں دبی ہوئی کچھ آگ ہے. چائنا ہے ابھی ایک بڑا از ہارڈ نٹ ٹو کریک. بھارتیوں کے دماغ میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ہم بہرحال اتنی بڑی طاقت ہے، ہمیں کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اگرچہ بھارت بھی نیئرلی گون ڈاؤن دی ڈرین. یہ ہے صورتحال اس وقت جو گلوبل ہے. ان کے جو فتوحات ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، اور اس میں اگر ریزسٹنس کا کوئی اب امکان رہ گیا ہے عالم اسلام میں تو وہ وہی PIA، پاکستان، ایران، افغانستان. اور مجھے خوشی ہوئی، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کئی سال سے، میرے یہاں رفقا جو موجود ہیں انہیں معلوم ہے کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، میرے پبلک سٹیٹمنٹس ہیں. اور اسی وجہ سے میں شیعہ سنی مفاہمت کے مسئلے کو اس قدر اہمیت دے رہا ہوں کہ ان کے ایک بلاک بننے میں اور ان کے آپس میں کوئی اتحاد اور کوئی یگانگت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فارمولہ ایوالو کیا جائے. نہ شیعت ختم ہو سکتی ہے نہ سنیت ختم ہو سکتی ہے. 1400 برس کی تاریخ ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں. 1400 کی نہیں، 1450 کی کہہ لیجئے. کتنا نکالیں گے اس میں سے؟ صرف یہ کہ آپ حضور کا زمانہ چھوڑ دیجئے
2-2.5 برس حضرت ابو بکر کے، 10 برس حضرت عمر کے، 10 برس حضرت عثمان کے، حضرت عثمان کے آخری 2-2.5 سالوں میں فتنہ شروع ہو چکا تھا، الفتنۃ الکبریٰ. تو 1450 برس کی تاریخ ہے، وہ کوئی ختم ہونے والی بات نہیں. بٹ وی ہیو ٹو ایوالو سم فارمولا. ورنہ ہنٹنگٹن کا آپ کو معلوم ہے، کھلی بات ہے، انہیں صاف مشورہ دیا کلیش آف سیویلائزیشنز میں کہ 2 ہی کرنے کے کام ہے. ایک، چائنا کو قریب مت آنے دو مسلمانوں کے، اسے ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو. ایپیک بنا دیا گیا، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، تاکہ ایسٹ ورڈ لوکنگ ہو جائے. چائنا ویسٹ میں مسلمان ممالک ہیں، ادھر سے ہٹے. اسی طریقے سے سنکیانگ میں ایک دم جو اٹھا ہے معاملہ فنڈامنٹلسٹ کا، کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کے مخلصین کو کسی طریقے سے کچھ ہوا دی گئی ہو، بھڑکایا گیا ہو، تاکہ پورے عالم اسلام میں ایک رد عمل پیدا ہو جائے چین کے خلاف، اور چین اور عالم اسلام جو ہے کٹ جائیں بھی. اور نمبر 2 یہ کہ اس کا مشورہ تھا کہ ان کے آپس کے مذہبی اختلافات کو ہوا دو، اور وہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ تو ہے اس وقت کی عالمی تبدیلیاں اور جو حالات کا رخ ہے کہ وہ مارکا جو ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کی طرف آئیے تو اس میں اگرچہ مایوسی بہت ہے، بہت مایوسی ہے، بہت مایوسی ہے. فیکٹس آن دی گراؤنڈ دیکھیں تو روشنی کی کوئی امید اور کوئی کرن نظر نہیں آتی. لیکن میں چاہتا ہوں ان اندھیروں میں سے بھی ذرا پردے ہٹا کر روشنی کے رخ بھی دیکھ لیجئے. اس صدی کے دوران احیاء اسلام اور احیاء ملت اسلامیہ کے 3 فیز ہو چکے ہیں. پہلا فیز آزادی کی تحریکیں، تھرڈ ورلڈ فینومینن اس کو آپ کہیں گے. پوری دنیا میں ہوا ہے، افریقہ میں ہوا ہے، ہر جگہ ہوا ہے. عیسائیوں نے بھی آزادی حاصل کی، ہندوؤں نے آزادی حاصل کی، ہم نے بھی آزادی حاصل کی. لیکن آزادی کا حصول جو ہے بہرحال یہ ایک فیکٹر تھا، اس نے ایک جذبہ ابھارا ہے کہ اب اگر ہم آزاد ہیں تو اب ہماری اپنی تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا نظام یہ ہونا چاہیے. سیکنڈ فیز میں بڑی بڑی جو احیائی تحریکیں، مسجومی سے شروع ہو جائیے، پھر جماعت اسلامی، اور ایک دوسرے رنگ میں تبلیغی جماعت. یہ کنٹمپریری ہیں دونوں موومنٹ جو ایک ہی وقت میں کھڑی ہوئی ہیں. دہلی کے رہنے والے مولانا مودودی اور دہلی کے رہنے والے مولانا الیاس. چاہے مولانا مودودی کا خاندان پھر اورنگ آباد میں جا کے آباد ہو گیا تھا تو پیدائش وہاں کی ہے، لیکن ہے تو دلی کی، کوچا پنڈت کے رہنے والے. مولانا الیاس وہ جو بستی نظام الدین ہے، اس کی چھوٹی سی مسجد، منحنی سے آدمی. تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، رنگ مختلف ہیں، ڈائگنلی اپوزٹ ہیں. ایک انقلابی تحریک تھی ایٹ لیسٹ ٹو بگن ود، اب کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اور ایک وہ ہے خالص مذہبی مشنری تحریک ہے. لیکن یہ کہ عظمت دیکھیے، اس کا والیوم دیکھیے، پوری دنیا میں کہیں آپ کو اس کی جو ہے نظیر نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ اس سے آگے چلیے، فدائین تھے ایران میں، اگرچہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے بادشاہ کے اس جبر کی وجہ سے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انہی کا یہ ظہور نہیں ہوا ہے بعد میں کہ جو ایران کے ریولوشن کی شکل میں سامنے آیا ہے. پھر الاخوان المسلمون پورے عالم عرب کے اندر انہوں نے ایک جذبہ پیدا کیا ہے. ان تحریکوں نے یہ تصور عام کر دیا ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. اسلام ایک لمیٹڈ اور محدود سے گوشے کے اندر انسانی زندگی کے قناعت نہیں کر سکتا. یہ تو ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اس کا مطالبہ یہ یا مجھے لو تو پورے کو لو، اور نہیں تو دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. یو ریکوائر می، آئی ڈونٹ ریکوائر یو. اسلام کی شان تو یہ ہے. یہ خیال پیدا ہو چکا ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے. اور تیسرا کام یہ ہوا ہے قرآن مجید کا خاص طور پر چرچا اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی رجوع کرنا قرآن کی طرف. اس لیے کہ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرت عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ابھارے گا اور اٹھائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ عمل بھی جو ہے رجوع الی القرآن کا، میری ایک پوری کتاب اس موضوع پر، دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر. یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوا، 300 برس میں یہ کلائمیکس کو پہنچا ہے کہ آپ کے شہر میں بھی کئی مسجدوں میں 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے رمضان کی راتوں میں لوگ جاگتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن سننے کے لیے. انبلیویبل.
کبھی تراویح ایسی بھی سنی تھی، کبھی قرآن کانفرنسز کا نام بھی سنا تھا، کبھی قرآن کالجز کا نام بھی آیا تھا، کبھی قرآنی تربیت گاہوں کا معاملہ بھی ہوا تھا، کبھی صرف درس قرآن کی محفل۔ میرا جو درس ہوتا تھا مسجد شہداء لاہور میں اتوار کی صبح کو، 700 افراد، ایک مرتبہ گنتی اس لیے ہو گئی کہ ایک کتابچہ تقسیم کیا گیا مفت، تفسیر سورہ فاتحہ گنتی کی گئی، 700 کتابچے تو جو ہیں وہ تقسیم ہوئے، نہ کوئی سیاسی بحث، نہ کوئی فرقے وارانہ بحث، صرف قرآن۔ تو رجوع القرآن کا جو پروسیس ہے وہ بھی در حقیقت جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، پڑھنے کا حق ادا کیا مصریوں نے، کتابت کا، حسن کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے، اور سمجھنے کا حق ادا کیا ہندیوں نے۔ اس دور کے اندر اس معاملے میں جتنا کام یہاں ہوا کہیں نہیں ہوا۔ آپ کو مصر میں کام ملے گا فقہ کا، حدیث کا، جو کام دنیا میں ہو رہا، یا قرآن کی صرف وہ چھاپ کر اس کو تقسیم کرنے کا، جو سعودی عرب بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ والیوم جو ہے سعودی عرب کا بہت بڑا ہے، خوبصورت قرآن، بہت اچھا مجلد، بہت عمدہ کاغذ پر، بہت پیارا وہ شائع ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ فہم قرآن، فکر قرآن، فلسفہ قرآن، حکمت قرآن، دعوت قرآن، انقلاب قرآن، یہ کہاں ہے؟ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ 3 فیزز اس کے ہو گئے ہیں، اور میرے نزدیک اس اعتبار سے بھی ہم فائنل فیز کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اسلام کا احیاء وہ آئے گا، ظاہر بات ہے کہ یہ وہ احیاء کا جذبہ ہے، چاہے وہ مس لیڈ ہے، مس گائیڈڈ ہے، مس گائیڈڈ میزائلز کے طور پر بھی وہ جماعہ اسلامیہ اگر ہے مصر کی، مس گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ اگر وہ جو بھی اب سپلنٹر گروپس ہیں FIS کے الجزائر میں، وہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ وہ جوش اور جذبے کے اندر تو کوئی شک نہیں، خلوص و اخلاص میں کوئی شک نہیں، جانے دینا ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کے ساتھ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو کر چکے ہوں۔ پھانسی کے پھندے چوم کر گلے میں ڈال لینا، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی موٹیویشن انتہائی درجے کی ہو، لیکن راستہ صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ، اس کو چھوڑ دیجئے اس وقت، لیکن جذبہ آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 40 سال پہلے نعیم صدیقی صاحب نے یہ اشعار کہے تھے، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ یہ پورا کا پورا جو عالم اسلام کے اندر یہ وہ جذبہ، افغانستان میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، تقریباً 30,000 انسانوں نے جانیں دی ہیں، تب شاہ کو بھاگنا پڑا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ جو کچھ افغانستان میں ہوا ٹھیک ہے، وہ حریت کا معاملہ بھی تھا، یہ قوم کبھی غلام رہی نہیں ہے۔ مارگریٹ تھیچر نے جا کر کہا تھا جب طورخم پر ایڈریس کیا اس نے ایک اجتماع کو، We learnt our lesson and the Russians will also very soon learn their lesson۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی تھی افغانوں کے خلاف، تو ہمیں بھی سبق ہم نے سیکھ لیا تھا، روسی بھی جلد ہی سیکھ لیں گے۔ یہ قوم شکست کھانے والی اور یہ قوم غلام ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت جس کا میں اب تک تذکرہ کر رہا ہوں کہ اب یہ عالمی سیاست جا کدھر رہی ہے۔ فائنل کنفرنٹیشن between these two opposing forces، اسلام یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب اس دوسری آیت پر آئیے۔ دین کا یہ غلبہ صغرا کبرا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے واضح کر چکا کہ منطقی طور پر ثابت ہے، اگر محمد رسول برحق ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن حق ہے، کلام ہے اللہ کا، تو یہ صغرا کبرا جوڑ کر لازماً ثابت ہوتا ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ اس وقت جزیرہ نماء عرب میں بنفس نفیس محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے ہو گیا۔ لیکن اسی کی کلیئر وضاحتیں اور کلیئر پیشن گوئیاں، کلیئر پروفیسیز موجود ہیں احادیث کے اندر۔ ایک حدیث میں حضور نے 5 ادوار گنوا دیے اپنے دور سے لے کر قیامت تک،
تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفع. مسلمانوں نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا. یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ کی مرضی ہے، پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، دور اول ختم ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ جب چاہے گا اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر آئے گا ایک کٹ کھنی ملوکیت کا دور. اب بادشاہت ہو جائے گی، چاہے نام ان کے خلفاء ہی کہلاتے تھے، وہ چاہے وہ بنو عباس کے تھے، بنو امیہ کے تھے، چاہے وہ آٹومانز تھے، خلفاء کہلاتے تھے تو بادشاہ. وہی محل، وہی عیش، وہی قتل و غارت. آخر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کربلا کے میدان سے شروع ہو کر حرہ کے واقعے سے گزرتے ہوئے محمد بن قاسم کو شہید کرنے میں آخر سوچئے کیا چیز تھی. سینکڑوں تابعین کی شہادت ہو رہی ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں. یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت. فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکن جبرین، پھر آئے گا چوتھا دور ملکن جبرین، بادشاہت ہوگی مجبوری والی، جس کا مفہوم میں نہیں سمجھتا کہ صحابہ نے اس وقت کیا سمجھا ہو. آج ہم پر واضح ہے کہ اس سے مراد ہے غلامی والی بادشاہت. یعنی بادشاہ کوئی اور ہوگا، تم غلام ہوگے. تاج برطانیہ کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام، جارج ششم کے غلام، ایڈورڈ ہفتم کے غلام، پھر کہیں کوئی ولندیزیوں کے غلام، کہیں کوئی اطالویوں کے غلام، کہیں کوئی کسی کے غلام. یہ چوتھا دور تھا کولونیل رول کا، اور یہ چوتھا دور اس صدی کے وسط میں بظاہر ختم ہو کر ایک دوسری شیپ میں شروع ہو گیا. میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ کراچی کی کورنگی 4.5 نمبر اور پھر 5 نمبر، یہ ہم درمیان میں آئے ہیں چوتھے فیز کے. ڈائریکٹ رول، وہ کولونیل رول کا ڈائریکٹ رول والا فیز ختم ہوا، اور ایک عالمی مالیاتی استعمار کا بستر بچھنا شروع ہو گیا. دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. دیکھیے مڈل آف دی سینچری ہی میں تو یہ آزادیاں شروع ہوئی تھیں. 1950 میں ورلڈ بینک بن گیا. یہ سنکرونائز کیسے کر رہی ہیں ایونٹس؟ ورلڈ بینک، IMF، یہ ہے مالیاتی استعمار. اب براہ راست رول کرو گے تو لوگوں کے اندر دشمنی پیدا ہوگی، ان کے جذبات بھڑکیں گے. کچھ غیرت مند نوجوان ہوں گے، وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے. کیا فائدہ ہے؟ آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے فائدہ کیا ہے؟ انہیں ایسا کرو کہ ان کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دو، اپنے قرضوں کے جکڑ بند کے اندر پھنسا لو. محنت وہ کریں، کوشش وہ کریں، جد و جہد وہ کریں، لیبر ان کی ہو، خام مال ان کا ہو، مینجمنٹ تمہاری ہو، ٹیکنالوجی تمہاری ہو، پھر یہ کہ پیسہ تمہارا ہو، اور اس سے تم ملائی کھینچتے جاؤ اور چھاچھ ان کے لیے چھوڑتے جاؤ. یہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، انسان نما حیوان ہیں، ان کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، انہیں ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے، دینی حق ہے. اس لیے کہ انسان صرف جیوز ہیں، باقی تو انسان نما حیوان ہیں. انہیں لوٹو، کھسوٹو، دھوکہ دو، چیٹ کرو. تالمود کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. دی ادر بائبل کتاب کو کبھی وہ پکچر دیکھیے، تالمود کے حوالوں سے کرسچن نے بنائی ہے. وہ کرسچن ملیشیاز جو ہے بہت ایکٹیو ہو چکی ہیں. ان کے تالمود کے سارے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. ان کو دھوکہ دینا، ان کا خون چوسنا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو جس طرح بھی کرو، غیر یہودی سے ہر کام تم کر سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھانے کے. کوئی مورلز نہیں، کوئی قانون نہیں. اور یہی قرآن میں ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. انہوں نے کہا ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے امیین کے بارے میں. ان امیین کو دھوکہ دیں، ان کو چیٹ کریں، ان کا مال چوری کریں، ان پر جو چاہیں کریں.
ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہماری ساری جو ہماری قوانین ہیں کہ دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، قتل نہ کرو، وہ صرف یہودی کا یہودی کے لیے ہے. یہودی یہودی کو قتل نہ کرے، یہودی یہودی کو دھوکہ نہ دے، یہودی یہودی سے سود نہ لے، اور نہیں لیتے اب بھی. لیکن Gentiles, as for the Gentiles, as for the Goyim, everything is clear. Go ahead. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، چاہے وہ تورات میں نہیں ہے، the first 5 books of the Old Testament میں نہیں ہے، تالمود میں. ان کی اصل کتاب تو تالمود ہے. جیسے ہماری اصل کتابیں ہم کتاب فقہ کی ہیں. قرآن مجید تو حصول ثواب کا ایک ذریعہ ہے، خود پڑھ کے ثواب حاصل کر لو یا کسی فوت شدہ کو ثواب پہنچا دو. باقی یہ کہ اصل جو ہے وہ تو فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. ان کی سمجھ یہ کہ حدیث اور فقہ مل کر تالمود بن گئی، اصل تو کتاب ان کی تالمود ہے. تو بہرحال یہ جان لیجئے یہ معرکہ جب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں یہ چوتھا دور، لیکن فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے. راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر، اور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی رحمت اللہ علیہ. اب دوبارہ جو ڈومینیشن اسلام کی ہوگی، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حضور کا مقصد بعثت گلوبل. حضرت مقداد کی حدیث ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. ہمارا ایک چھوٹا سا 4 ورقہ، مجھے نہیں معلوم یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے، بعد میں حاصل کر سکتے ہیں. نوید خلافت کے نام سے ہم نے یہ احادیث، ان کے ٹیکسٹ، ان کے ترجمے، یہ لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے عام کیے ہیں. اس لیے کہ جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں آنکھوں سے، ان سے تو مایوسی پیدا ہوتی ہے، کہیں امید کی کوئی کرن نہیں. اور نا امیدی جو ہے وہ ہمت کو توڑ دیتی ہے. نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، لیکن ہمارے لیے سہارا امید کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، زمانہ بدلے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، حالات بدلیں گے اور وہ دور آ کر رہے گا. اب میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے پہ آ رہا ہوں. اس پروسیس کے فائنل سٹیج کے اندر اس علاقے کو اسپیشل رول ادا کرنا ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اسپیشل رول ہے ہمارے ملحق ارض پاکستان کا. ویسے تو پی آئی اے میں ایران اور افغانستان اور پاکستان تینوں شامل ہیں، لیکن یہ کہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں ایک تو ہے کہ میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. حدیث ہے یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان ہی. مشرق سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. اب یہ بھی چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں میں بڑی الرجی سی ہے، یہ کیا مہدی کی بات ہے اور کیا یہ حضرت عیسیٰ کا نزول کا معاملہ ہے. احادیث صحیحہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو شیعہ اور سنی میں مشترک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے خیال میں ان کا 12واں امام جو ہے روپوش ہے، 1250 برس ہو گئے روپوش ہوئے، اب وہ دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک نہیں. جیسے مجددین امت پیدا ہوتے رہے ہیں، ہر صدی میں پیدا ہوئے. مجدد الفسانی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، سید احمد بریلوی ہے، سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز تھے. اس کے بعد یہ کہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہے. مجددین امت ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی آخری زمانے میں جو مجدد آئے گا وہ مجدد عرب کی سرزمین سے ابھرے گا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا، اور عرب میں اسلامی حکومت قائم کرے گا. عرب میں، لیکن اس کی حکومت کے لیے مستحکم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. اس قدر صحیح ڈپکشن ہے اس وقت کی حالات کی. عربوں کے اندر سے جان ختم ہو چکی ہے. دولت نے، عیاشی نے، آسانیوں نے،
سہولتوں نے ان کو کھوکھلا کر دیا. یہ واقعات ہیں. پہلے بھی یروشلم عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا. واپس لینے والے عرب نہیں تھے، واپس لینے والے کرد تھے. صلاح الدین ایوبی کرد. اب پھر عرب نکلا ہے، یروشلم عربوں کے ہاتھ سے نکلا ہے. واپس یہ نہیں لے سکتے. واپس لینے کے لیے صریح حدیث ہے، صریح ترمذی کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم برآمد ہوں گے کہ جن کا رخ کوئی بھی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب نہ ہو جائیں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے خراسان اور ایلیا سے حضور کے زمانے میں کیا مراد لیا جاتا تھا اس کو سمجھ لیجئے. دی گریٹر خراسان، خراسان بزرگ آف دی ڈیز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کا ہارٹ ہے موجودہ افغانستان. تھوڑا سا جو جنوبی دشت ہے اس کا صحرا، اس کو چھوڑ دیجئے. نیئرلی 2/3 آف افغانستان واز دی ہارٹ آف خراسان حضور کے زمانے میں. تھوڑا سا علاقہ ایران کا تھا جو اب بھی خراسان کے نام سے ہے، اور اس کا ایک صوبہ ہے ایران کا، اور اس میں حال ہی میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے جس میں ہزاروں انسان جو ہیں وہ ختم ہوئے. اور کچھ پاکستان کا علاقہ ہے، میری تحقیق کے مطابق مالاکٹ ڈویژن پورا کا پورا ہے، باقی پاکستان کا کچھ علاقہ اور ہے. یہ ہے خراسان. اور ایلیا حضور کے زمانے میں کہتے تھے یروشلم کو. گویا کہ اس حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس کو لینے کے لیے خراسان کی جانب سے فوجیں آئیں گی جو واپس لیں گی، ریکلیم کریں گی. یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. ان کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے یہ دو چیزیں نوٹ کر لی، اس لیے میں نے ملت اسلامیہ پاکستان خاص طور پر کہا. دیکھیے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ممکن نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوں، ان کے ساتھ دعائیں ہم کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد وہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم کر دے. اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں پر بھی اس کی بدنامی کا حصہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اب آثار ہیں انشاءاللہ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آخری جو ہے مارکا ہے. اس کے بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزار شریف کا علاقہ جو ہے یہ کٹ جائے. یہ علاقہ وہ ہے جس کو رشینز کسی صورت میں بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ طالبان کے قبضے میں چلا جائے. اس لیے کہ ان کی ملحق ریاستیں ان کے ساتھ جو ہیں، جو ابھی تک رشین سے بڑھ کر کمیونسٹ ہیں، وہاں کمیونزم مر چکا ہے، یہاں اب بھی موجود ہے. لہذا یہاں کا مسئلہ جو ہے ذرا مختلف ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیوائڈ، اگر پاکستان ڈیوائڈ ہو گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اگر افغانستان کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا علیحدہ ہو جائے، بقیہ پورے افغانستان کے اوپر اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا پسند ہوگا. اور اس کے آثار ہیں. البتہ وہاں ڈیفیشنسی کیا ہے؟ وہاں یہ کٹر جو ہمارے علماء کا طبقہ ہے وہ اب سامنے آیا ہے. وہ یونیورسٹی سے ابھرنے والے فنڈامنٹلسٹ گلبدین حکمت یار اور ربانی صاحب وغیرہ وغیرہ، وہ اب تقریباً وہاں پر نان اینٹی بن چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ان لوگوں کے ہاں ذہنی وسعت بھی تھی، جدیدیت بھی تھی، اور اسی حوالے سے انہیں جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر زیادہ بڑا دشمن سمجھتا تھا اپنا. ان کا خیال تھا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ جو ٹریڈیشنل مولوی ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ریکنسائل کر لیں گے جیسے سعودی عرب نے کیا ہوا ہے. سعودی عرب میں آخر یہ مذہب اسلام کی کون سی کمی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوئی کمی ہے؟ وہاں مذہب اسلام جو ہے وہ تو اپنے پورے ذہنیت کے ساتھ موجود ہے. ہاں یہ کہ اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ان کا خیال یہ تھا. باقی اگر ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ ان کو تو سپورٹ امریکہ کی تھی اور آئی ایس آئی کی تھی، تو میں ان سے کہتا ہوں پورے جہاد افغانستان کو امریکہ کی سپورٹ تھی کہ نہیں تھی؟ یہ تو مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. امریکہ نے رشیا کو ناکام کرنے کے لیے مجاہدین کی مدد کی افغانستان میں، ان کا پیسہ، ان کے ہتھیار. مرنے والے مسلمان تھے، لیکن یہ کہ پیسہ کس کا تھا اور ہتھیار کس کے تھے. اور ہم نے بھی اس میں سے کمیشن وصول کر کر کے یہاں کے جرنیل جو ہیں وہ بھی ارب پتی بن گئے، نہ معلوم کیا کچھ بن گئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ انہوں نے کیا تو اگر طالبان کی مدد کی تب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلط بات کیا ہے. لیکن جیسے وہ فنڈامنٹلسٹ اب ان کے گلے کا ہار بن رہے تھے، اب یہ فنڈامنٹلسٹ بھی ان کے گلے کا ہار بن رہے ہیں.
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن ان کے ہاں وہ فکر نہیں ہے جدید اسلامی ریاست کا کیا نقشہ ہوگا، اس کے کیا تقاضے ہوں گے، عہد حاضر میں نظام خلافت کی کیا شکل بنے گی، کیا صورت ہوگی۔ جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں خلافت کے، انہیں قرآن اور سنت اور خلافت راشدہ سے ڈرائیو کر کے آج کی دنیا میں جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے گئے ہیں ان میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، یہ پروسیس جو ہے وہ وہاں پر اس کا فہم رکھنے والے، سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے 400 برس سے مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ بھی آخر ایسے ہی تو نہیں ہو گیا۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں مجددین امت کے بارے میں، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامت علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کی تجدید کر دیں گے، تازہ کر دیں گے دین کو۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 400 برس پچھلے جو ہیں دوسرا 1000 سال آیا تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہند، عبدالحق محدث دہلوی ہند، شاہ ولی اللہ دہلوی ہند، سید احمد بریلوی ہند، اور 14ویں صدی میں شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، جس کو رکھا بھی ہے گرفتار کر کے تو مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ جیل سے بھی کہیں اس کے تنفس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں ہندوستان کے اندر کو آگ نہ لگا دیں۔ مالٹا، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، آپ پوری دنیا میں مجھے ڈھونڈ کر دکھا دیجئے۔ لے دے کے ایک شخص آئے گا مقابلے میں، حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ، لیکن وہ نہ مفکر تھے نہ مصنف تھے، جذبہ بے پناہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، خلوص و اخلاص، جذبہ، آگ بری ہوئی، لیکن فکر، تصنیف، تالیف نہیں، خلا تھا۔ مولانا مودودی کی تحریریں گئی ہیں ٹرانسلیٹ ہو کر، اس سے وہ خلا پر ہوا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ریجن سے اللہ کی کوئی مشیت وابستہ ہے۔ 400 برس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ایڈ کر لیجئے خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، خلافت کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، پورے عالم اسلام میں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، تحریک چلی تو ہندوستان میں بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان جو ہے گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں۔ پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ فینومینن آزادی کی تحریکیں چلی، مذہب کو انووک کیا گیا صرف یہاں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے ممالک آزاد ہوئے، کہیں بھی کسی جگہ آپ کو یہ بات مل جائے گی جو آبجیکٹو ریزولوشن میں 12 مارچ 1949 کو یہاں آ گئی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ Sovereignty belongs to Allah. We don't claim any sovereignty for ourselves. The authority that we have is a sacred trust. And this authority can be exercised only within the limits prescribed by the real sovereign. اس سے بڑا توحید کا کلمہ کون سا ہوگا؟ اگر توحید واقعتاً ایک انسانی زندگی سے متعلق کسی شے کا نام ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ علم کلام سے ہٹ کر توحید کو اگر لیں گے تو توحید تو لب لباب یہی ہے، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک۔ یہ ہے وہ آثار۔ بعد میں غلطی بھی بہت بڑی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی۔ پاکستان بن گیا، آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہو گیا، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے پہلا حملہ جو آیا اسے بھی مسلمان جھیل گئے، علماء جھیل گئے۔ انہوں نے ثبوت دیا اپنی بیدار مغزی کا، حاضر دماغی کا۔ یاد ہوگا سب سے پہلے شوشے یہ اٹھائے کہ کس کا اسلام، شیعہ کا کہ سنی کا، بریلوی کا کہ دیوبندی کا، کس کا اسلام؟ اور یہ باتیں کہنے والوں میں اے کے بروہی صاحب بھی تھے، ڈاکٹر محمود حسین بھی تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی بھی تھے۔ یاد ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیا علماء نے۔ تمام مذاہب فکر اور تمام فرقوں کی ٹاپ کی قیادت 31 علماء اسی شہر کراچی میں جمع ہوئے۔ 22 بیسک پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن agreed upon by all of them۔ لو بناؤ دستور۔
یہ قافلہ کاش، اب یہ کاش ہے، میں اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا لفظ، وہ تو گیا زبان پر تو آ گیا، عادت ہے انسانی۔ مجھے حضور کی حدیث فوراً یاد آ گئی، اِنَّ کَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، یہ لو کا کلمہ کہ کاش ایسا ہو جاتا، یہ شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ حسرت آمیز کاش کہ یوں ہو جاتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال غلطی ہوئی بہت بڑی، اور وہ یہ کہ الیکشن کے میدان میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو، الیکشن ایشو، کنٹروورشل ایشو بنا دیا۔ اور پھر اگر ایک ہی جماعت ہوتی الیکشن میں حصہ لینے والی، چلیے تب بھی کوئی بات تھی کہ سب مذہبی ووٹ ایک طرف ہو جاتے، وہ ایک ایک کر کے 4 اور 5، یہ بھی ووٹ مانگ رہا ہے اسلام کے نام پر، وہ بھی ووٹ مانگ رہا ہے اسلام کے نام پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک شخص کو یہ کہنا پڑے گا، نہ بھی کہے تو امپلائیڈ ہے خود بخود کہ میرا اسلام اصلی ہے، باقی چاروں اسلام نقلی ہیں۔ بیڑا غرق ہوا ہے یہاں آ کر۔ اب وقت اصل میں یہ ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ بات ختم کروں، اس فہم، اس شعور، اس ادراک کو عام کیا جائے۔ اب جب کہ استدار الزمان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، 50 برس کے بعد یہ تقویم پھر وہیں آ گئی۔ مسلم لیگ نام کی ایک جماعت کو وہ میسو مینڈیٹ ملا ہے کہ جو کبھی 1946 میں ملا تھا، پورے 50 برس کے بعد۔ یہ مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے یا نہیں، اس کی صحیح وارث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، نام تو وہی ہے نا۔ اب وقت ہے کہ یہاں کے ذی شعور تمام طبقات پھر وہاں سے سفر شروع کریں۔ پہلے دستور کے اندر جو منافقت ہے کہ 2A بھی آ گئی ہے، لیکن 2A کے خلاف جو چیزیں ہیں قرارداد مقاصد کے منافی، وہ بھی اسی دستور میں موجود ہیں۔ اتنی بڑی آرٹیکل 227 موجود ہے، no legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah، لیکن اسے CII کے کھڈا لائن لگا دیا ہے کہ یہ جو ہے عام دفعہ نہیں ہے، یہ تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سفارشات دیتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آئیں گی، رپورٹیں اسمبلی میں پیش ہوتی رہیں گی، بس ان کی سفارشات کی تنفیذ یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہزارہا صفحات پر انہوں نے رپورٹیں مرتب کر دیں، وہ الماریوں کے اندر جو ہیں جا کر جمع ہو گئیں یا ردی کے اندر بکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء کو اچھی تنخواہیں مل گئیں، اچھے ان کو اب ہماری 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا ہو گیا، DA ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زیرو اچیومنٹ ہے اس کی۔ شریعت کوڈ بنائی کہ یہ کرے گی اب کام، ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھے گی کیا اچھا شریعت کے خلاف ہے، لیکن دونوں ہتھکڑیاں بھی ڈال دی گئی دونوں ہاتھوں میں، اور دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ دستور پاکستان اس سے بالا تر ہے۔ پروسیجرل لاز، CRPC اور یہ اور وہ سول کوڈ، یہ سب اس کے خلاف، اس سے باہر ہیں۔ آئلی قوانین بھی اس کے دائرے سے باہر ہیں، مالی قوانین بھی 10 سال تک اس کے دائرے سے باہر ہیں۔ وہ تو 10 سال ختم ہو گئے تو مالی قوانین والی ہتھکڑی کھل گئی، تو شریعت کوڈ کو موقع مل گیا۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، ابھی اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ بینک انٹرسٹ کے ربا اور حرام ہونے کا تاریخ ساز، میں نے نزدیک وہ اتنا ہی بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے جیسے کہ قرارداد مقاصد تاریخ ساز تھی۔ اس کو اب لے کر کے اس کام کو کیا جائے، اس لیے کہ آخری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں سے ہونا ہے جانے دینے کی قوت اور جنگ کے لیے بہترین ٹیرین افغانستان میں ہے۔ 400 برس کا علمی احیاء، اس کا تراث، اس کی میراث، اس کی وراثت، اس کے اثرات، اس کے باقیات و صالحات وہ پاکستان میں۔ ان دونوں کے امتزاج سے، ان دونوں کے قرب سے، ان دونوں کی یگانگت سے، ان دونوں کے اتحاد سے ایک ماڈل اسلامک اسٹیٹ اگر قائم ہو جائے، اور یہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، میں نے پہلے بھی اپنے جمعوں کے خطبوں میں تذکرہ کیا ہے اس کا۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھ سے کہا، وہ جب دورہ کر کے آئے تھے ان تمام یہ جو ریاستیں ہیں، روسی ترکستان کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، اور کہ آزاد کیا ہوئی ہیں،
وہ نیم آزادی ہیں ابھی، وہ تو آزاد ہونا چاہتی ہی نہیں، انہیں تو زبردستی آزاد کیا گیا ہے۔ بہرحال جہاں بھی وہ گئے، چونکہ فارسی زبان ہر جگہ، علامہ اقبال کا 2/3 کلام فارسی میں، انتہائی محبوب علامہ اقبال سب کے، لہذا جیسے کوئی پیر زادہ ہو وہ اس طریقے سے ان کا استقبال ہوا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر جگہ مجھ سے کہا گیا وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ۔ The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It's based on theocracy. We need a model. وہ ماڈل ہے کہ جس کے لیے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اگر غلطی نہ ہوتی، چاہے نیک نیتی سے ہوئی ہے، بہرحال جو ہوا ہے اب اس کو، جو گیا سو گیا، گزر گیا وقت، اور جو بھی لوگ تھے ہمارے قائدین اب اللہ کے ہاں جا چکے، اللہ تعالیٰ جو خطائیں ان سے ہوئی ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور جو بھی ان کی نیکیاں ہیں ان کا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے۔ لیکن اب پھر وہیں سے سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، پھر وہ زمین 50 برس کے بعد چکر کھا کر وہیں پہنچ گئی ہے۔ یہاں سے سفر کا دوبارہ آغاز ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو چھوڑ کر اس مسئلے کے اوپر کہ دستور پاکستان سے منافقت ختم کی جائے، اس کا قبلہ، اس کا رخ سیدھا کر دیا جائے، یہاں ایک ماڈل اسلامک اسٹیٹ قائم ہو۔ لہذا اس کے نتیجے میں اس علاقے سے، اور میں نے ابھی حال ہی میں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے تو نہیں پڑھا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں زید سلیری، آج میں نے دیکھا کہ اس کا ترجمہ بھی ان کا اردو میں شائع ہو گیا ہے، جنگ میں، نیوز میں ان کا مضمون آیا تھا، دی کانٹیننٹ آف اسلام۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو میں 2 سال سے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ ہے اب ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکستان۔ اور نوٹ کیجئے یہ پاکستان یوں آتا ہے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف سلانٹ کر رہا ہے، ایران یوں آتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جیسے کہ گود میں افغانستان رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر یہ ہے پورے کے شمال میں یہ ترکستان کی ریاستیں۔ اسی کو کہا ہے سلیری نے بھی کانٹیننٹ آف اسلام۔ یہ اب آخری ہے دفاعی لائن، جیسے کبھی ناول لکھا تھا وہ جو لکھا کرتے تھے نسیم حجازی صاحب، آخری چٹان اس جوئش آنسلاٹ اور ان کا جو ورلڈ آرڈر اور ان کا نیا مالیاتی عالمی یہودی مالیاتی استعمار، اس کے لیے اگر ریزسٹنس ہو سکتی ہے تو یہاں۔ اور اس میں بہرحال ایرانیوں نے اپنے طرز پر جیسا بھی ہے ایک مذہبی حکومت بنائی، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک خاص مذہبی فکر ہی سے ابھری تھی، وہی ٹریڈیشن مولوی علماء ایران کے، وہ اپنے ان تنگ جو بھی سانچے بن چکے ہوتے ہیں مذہبی، ان سے باہر نہیں نکل سکے۔ اب کچھ لبرل، کچھ ریڈیکل سنا ہے کہ یہ صاحب آئے ہیں، میں واقف نہیں ہوں، دونوں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، کچھ لبرل بھی ہیں اور کچھ ریڈیکل بھی ہیں۔ اگر تو ڈاکٹر علی شریعتی کے فکر کا ان کے اوپر کچھ اثر ہے تو پھر معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ ایران کا کچھ نہ کچھ صحیح اسلام کی طرف رخ کرے گا، ورنہ ابھی تک معاشی ڈھانچہ جوں کا تو ہے۔ نماز روزہ یہ اپنی جگہ پر ہے، وہ مذہب کی حیثیت سے ریوائول ہوا ہے۔ شراب وغیرہ یہ وہ اس کے اوپر جو بندشیں ہیں، پردے وردے کا جو چہرے کا پردہ چاہے نہیں ہے، لیکن ویسے انہوں نے جو بھی ہے اپنا انتظام کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اصل شے تو ہے وہ سسٹم، خاص طور پر اکنامک سسٹم، بینکنگ سسٹم کیا ہے، زمینداری کا نظام کیا ہے، زمین کا بندوبست کیا ہے۔ یہ معاملات اگر آئے تو شاید وہاں آئے، لیکن یہ کہ ان کی اب تک کی حکومت تو صرف یوں سمجھیے کہ مذہبی حکومت ہے۔ افغانستان کے اندر بھی اگر طالبان کی حکومت مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ بھی علماء مذہب حنفی، کٹر حنفی مسلمان، سنی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ پوٹینشل صرف پاکستان میں ہے۔ اقبال کا فکر that the Republican form of government is very close to the spirit of Islam. اجتہاد through parliament، یہ سارا فکر مولانا مودودی کا چھوٹا سا کتاب تھا اسلام کا سیاسی نظام، واقعہ یہ کہ انتہائی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ تھاٹ، اس لیے کہ یہاں کا یہ تھاٹ پیچھے 300 برس
شاہ ولی اللہ دہلوی کا سوشل تھاٹ، ارتفاقات کا فلسفہ، اس وقت کہہ گئے ہیں یہ کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ تو آج تک بھی کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ مثال دی ہے مسجد سے، حضور نے فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور مسجد وقف ہوتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، لہذا زمین وقف ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ تمام مخلوقات کے لیے اور انسانوں کے لیے وقف ہے۔ اس وقف کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملکیت نہیں ہوگی۔ ای متاع بندہ و ملک خداست، رزق خود را از زمی بردن رواست، ای متاع بندہ و ملک خداست۔ اب یہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ تو اقبال کہہ کے گئے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں وہ تھاٹ ہے، وہ فکر ہے، 400 برس کی تجدیدی مساعی، بالخصوص اس میں فکر کا پہلو، سوشل تھاٹ، یہ پورا کا پورا خلاصہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کے اندر تو وہ سکت نہیں ہے کہ اس کو تراث علمی کو برقرار رکھ سکے، ان کے لیے زندگی کے مسائل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب اس کی جو بھی ہمارے پاس وراثت آئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان پوری شاہ ولی اللہ سے لے کر اور سید احمد بریلوی تک، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل ہی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے نزدیکی ساتھی ہیں، اور وہ دفن ہے یہاں بالا کوٹ میں ارض پاکستان میں، اور وہیں پر جو ہے یہ مشہد ہوا ہے، شہادت گاہ جو ہے اتنی بڑی بالا کوٹ کی، وہ خون جو ہے اس زمین میں جذب ہے۔ اس حوالے سے ہمارا جو اصل فرض ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہمیں پوری امت مسلمہ کا معاملہ سنبھالنا ہے، اس جوش آنسلاٹ کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر شیعہ سنی مسئلے کا کوئی فارمولہ تجویز کرنا ہے، تاکہ یہ پورا علاقہ جو ہے ایک سالڈ چٹان بن کر اس جو بڑھتا ہوا ایک سیلاب آ رہا ہے عالمی مالیاتی استیلاء کا اور عالمی مالیاتی استعمار کا، اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہیں چند گزارشات جو میں نے آپ کا خاصا وقت لے لیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جو بھی اس میں سے خیر ہے، آپ کو بہتر نظر آئے، صحیح نظر آئے، اسے قبول کیجئے۔ مزید یہ نوید خلافت کا شاید باہر کوئی وہ 4 ورقہ موجود ہو، بعض حضرات کو تو یقیناً مل ہی جائے گا، ورنہ بعد میں وہ ہمارے مختلف دفاتر جو کراچی کے مختلف آبادیوں میں ہیں وہاں سے مل جائے گا۔ خطبات خلافت میں نے یہیں سے شروع کیے تھے، خالق دینہ ہال میں سن 92 میں غالباً میں نے سب سے پہلے 4 دن یا 5 دن تھے، یہاں 3 دن تو وہ لیکچرز دیے تھے، چوتھے دن کوسچن آنسر سیشن ہوا تھا۔ وہ خالق دینہ ہال جہاں اس خلافت کی تحریک کے جو لیڈرز تھے ان پر مقدمہ بغاوت چلا تھا، اسی خالق دینہ ہال سے میں نے تحریک خلافت پاکستان کے حوالے سے میں نے خطبات خلافت دیے تھے کہ خلافت کے حقیقی معنی کیا ہیں، بنیادی معنی کیا ہیں، خلافت کا نظام اب ہوگا، اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا جو معاشرتی نظام کیا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ نظام قائم کیسے ہوگا۔ وہ خطبات رسالت بھی شاید خطبات خلافت بھی باہر موجود ہوں۔ پھر ایک کتاب ہم نے شائع کی ہے حال ہی میں، عمران حسین ہیں، ویسٹ انڈیز کے ٹرینڈاڈ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اگرچہ ان کی تعلیم یہی ہوئی ہے، اسی نارتھ ناظم آباد میں جو اسلامک سینٹر ہے ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب نے جو قائم کیا تھا، وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے گئے تھے ٹرینڈاڈ سے آ کر، اب امریکہ میں ایک وہ بڑے اسکالر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے فرام استنبول ٹو رباط۔ استنبول میں 1924 سے خلافت ختم ہوئی، اس وقت سے لے کر 1969 تک جبکہ رباط میں پہلی اسلامک سمٹ ہوئی، وہ کیا تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے دوبارہ اس خلافت کے ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، مصر میں کانفرنسیں ہوئیں، مکے میں کانفرنسیں ہوئیں، کیا کچھ ہوا ہے، اس کی روداد بھی اصحاب فکر کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہماری وحدت ملی کا ایک نشان تھا خلافت، وہ جب مٹا ہے تو اب ہم کہاں بھٹک رہے ہیں اور کون سی کوششیں ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دوبارہ تو ہوگا تو اسی طرح ہوگا کہ پہلے کسی ایک سرزمین کے اندر وہ قائم ہوگا اور پھر وہ مشرق و مغرب کی طرف جو ہے اس کی توسیع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین نستغفرک ونتوب الیک۔